هدى للناس الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم. نہ گھبرائے مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبرائے مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. میرے واجب احترام اور اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع سخن پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کی وساطت سے حضور کے قلب و خاطر پر نازل کیا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے نزول سے ہمیں ہدایت کا نور ملا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے ہمیں دین کا شعور ملا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس نے انسانوں کو پستی سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس نے انسانوں کو تحت الثری سے اٹھا کر بام عروج تک پہنچا دیا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں رب کائنات کا ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں احکم الحاکمین کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ لی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو رب العالمین نے نازل کیا فتبارک اللہ رب العالمین. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو حضور پر نازل کیا علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو لانے والے جبرائیل امین ہے نزل بہ الروح الامین. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سامعین محترم، اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہو تو شہروں اور دیہاتوں کی گلیوں میں جا کر دیکھو. آپ کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینے کے ساتھ چمٹائے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو 5 سال کا بچہ حافظ نظر آئے گا، 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ نظر آئے گا. اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہو تو حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ سے پوچھ کر دیکھو. جب حضرت فاطمہ پیغمبر کا دامن پکڑتی ہے تو ہاتھ مبارک پہ بیعت کر کے گھر جاتی ہے تو حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں لال شروع ہو جاتے ہیں اور کہتی ہے کہ اے فاطمہ، میں جس نبی اور قرآن کا دشمن تھا تم اس پر ایمان لے آئی ہو. اے فاطمہ، تمہیں اس نبی اور قرآن کو چھوڑنا پڑے گا. جب حضرت فاطمہ اپنے بھائی کا فیصلہ سنتی ہے تو پکار اٹھتی ہے اے عمر، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں. جس ماں کی چاٹی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چاٹی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے. اے عمر، سرخ آندھیاں تو آ سکتی ہے، آسمان پھٹ کر تانبے کو تو بن سکتا ہے، زمین پر زلزلہ تو برپا ہو سکتا ہے، میرے رگوں سے تو سارا خون تو نچوڑ سکتا ہے، میرے سینے سے تو قرآن میری گردن تو کاٹ سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم تو میرے سینے سے قرآن دور نہیں کر سکتا. سامعین محترم، جب حضرت عمر بے بس ہو جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ ذرا کتاب لا جو تم پڑھ رہی تھی، میں قربان جاؤں. حضرت فاطمہ کے جواب پر عرض کرتی ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے کوئی ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا، لہٰذا پہلے غسل کرو پھر میں یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں دوں گی. چنانچہ حضرت عمر غسل کرنے کے بعد سورۃ الطٰہٰ کی تلاوت فرماتے ہیں اور جس سے آپ کی دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھی کالی کمی والے سب کے پاس لے چلو، میں بھی مسلمان آنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. سامعین محترم، یہ قرآن مجید خود بھی عظیم ہے اور جس نے اس کی عظمت کو پلا دیا وہ بھی عظیم بن گیا. آنے کو تو ابوبکر ہے، تعلق قرآن سے بنا تو صدیق اکبر بن گئے. آنے کو تو عمر ہے، تعلق قرآن سے بنا تو فاروق اعظم بن گئے. آنے کو تو عثمان غنی ہے، تعلق قرآن سے بنا تو ذی النورین بن گئے. آنے کو تو علی المرتضیٰ بھی ہے، تعلق قرآن سے بنا تو شیر خدا بن گئے. آنے
تو شہیدوں کے سردار بن گئے. آنے کو تو معلوم ہے تعلق قرآن سے بنا تو کاتب وحی بن گئے. آنے کو تو حمزہ ہے تعلق قرآن سے بنا تو شہیدوں کے سردار بن گئے. سامعین محترم، یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لہو لہو ہونا پڑا. یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کی وجہ سے خباب کو سولی چڑھا دیا گیا. یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کی وجہ سے حضرت سمیہ کو بے خط کر دیا گیا. یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کی وجہ سے حضرت بلال حبشی کو پتلی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا. یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کی وجہ سے خباب کو سولی چڑھا دیا گیا. یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کی وجہ سے ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا. یہ سب مسائل اعلان سہ کر بھی کسی نے قرآن کا دامن نہ چھوڑا. آخر میں شاعر نے کیا خوب کہا، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، یہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. وما علینا الا البلاغ.